السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آج اتوار ہے 11 اگست۔ کل عید الاضحیٰ منائی جائے گی پاکستان میں۔ آج تمام عرب ممالک میں منا لی گئی ہے عید۔ تمام مسلمان بھائیوں کو ایڈوانس عید مبارک، اور خدا تعالیٰ جن لوگوں نے حج کیا ان کے حج کو قبول کرے، اور جو دعائیں مانگی ہیں انہوں نے اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اس ملک کے لیے، خدا تعالیٰ ان سب کو قبول کرے۔ اور خاص طور پر جو ہمارے کشمیر کے بھائی ہیں جو وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے۔ سیاست کے آج جو دو معاملات ہیں اس پر بات کریں گے۔ شہباز شریف صاحب کا جو مستقبل ہے ان کے بچوں کا، کیونکہ نیب نے گھیرا تنگ کر دیا، وہ کچھ آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ سندھ جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں جو آپ کو ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ عید کے بعد سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی گرفتاری یقینی ہے، کیونکہ جو جعلی اکاؤنٹ کیس ہے اس میں فریال تالپور صاحبہ بھی جیل کے اندر ہیں، جناب آصف علی زرداری صاحب بھی جیل کے اندر ہیں، اور اب اگلی جو باری ہے وہ اس حوالے سے جناب مراد علی شاہ صاحب کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ پیشکش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں کچھ ریلیف دیں۔ اور وہ جو ریلیف ہے وہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ فریال تالپور صاحبہ اور آصف علی زرداری کی رہائی میں فوری طور پر تو نہیں مل سکتا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی سے نہ لیں، اور اگر مراد علی شاہ صاحب کو ہٹانے کا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے تو پیپلز پارٹی نے یہ آفر کیا کہ ہم مراد علی شاہ صاحب کو بھی ہٹانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی جگہ جو نام آ رہا ہے، جو ممکنہ ایک نام میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، جو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس پہ مان جائے، وہ ہے ناصر شاہ صاحب کا نام، جو روڑی سے، سکھر سے جو ایم پی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے بھی لائل ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت نزدیک سمجھے جاتے ہیں۔ اور ابھی انہوں نے استعفیٰ بھی دیا تھا علی گوہر کے لیے، علی گوہر مہر کے انتخاب کے لیے، وہ ایک ٹیسٹ تھا، اور اس ٹیسٹ میں پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ کامیاب ہو کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی لائلٹی پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، اور زرداری صاحب بھی ان کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں دو سوچ ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر مراد علی شاہ صاحب کو حکومت یا نیب گرفتار کرتی ہے تو بھی انہیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، اور ہم اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنائیں گے کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، اور دیکھیں وزیر اعلیٰ کو حوالات میں بند کر دیا گیا، جیل میں بند کر دیا گیا، اور وہ وہاں سے اپنا کام کرے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے ساتھی، کہ مورلی ایتھیکلی یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر ان کو شاید استعفیٰ دینا نہ پڑ جائے، کہیں دباؤ نہ آ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گرفتاری کی وجہ سے سندھ کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بن جائے، اور جو دوسرے اراکین ہیں ان کے ساتھ مل کر کوئی کسی اور پارٹی کا وزیر اعلیٰ نہ بن جائے۔ حالانکہ نمبر گیم میں پیپلز پارٹی بہت کمفرٹیبل ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، 168 ممبر کا یہ ہاؤس ہے، اس میں اور 99 پیپلز پارٹی کے اس میں اراکین ہیں، اور 85 بندے چاہیے آپ کو گورنمنٹ کے لیے، اور اپوزیشن ملا کے 69 بنتی ہے، جس میں 30 پی ٹی آئی کے ہیں، 21 ایم کیو ایم کے ہیں، 14 اس میں وہ جے ڈی اے کے ہیں، 3 لبیک کے ہیں، اور 1 ایم ایم اے کا ہے۔ تو 15-16 لوگ چاہیے پیپلز پارٹی سے اگر اپوزیشن نے گورنمنٹ بنانی ہے، لیکن پولیٹکس ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زرداری صاحب جیل میں ہیں، فریال تالپور صاحبہ جیل میں ہیں، اور اگر مراد علی شاہ صاحب بھی جاتے ہیں تو زرداری صاحب کے ارد گرد جو کچھ لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ صورتحال بن سکتی ہے۔ جو فرسٹ آپشن ہے زرداری صاحب نے، وہ تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جیل سے بھی بطور وزیر اعلیٰ کام کریں، اور اس کا ہم نے ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا ہے، پیپلز پارٹی نے پولیٹکس پلے کرنے کی کوشش کی۔ جب گورنر سندھ کسی وجہ سے باہر جا رہے تھے تو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو قائم مقام گورنر بنانے کے لیے سمری بھیجی، جو سندھ گورنمنٹ نے نہیں مانی۔ ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کی، انہوں نے کہا کہ میں حلف نہیں اس حوالے سے اٹھاؤں گی کیونکہ اسپیکر صاحب موجود ہیں۔ اگر اسپیکر صاحب موجود ہیں تو پھر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ گورنر بنیں۔ بہرحال یہ ایک سچویشن ہے جس میں یہ بات طے ہے کہ عید کے بعد گرفتار ہوئیں گے مراد علی شاہ صاحب۔ پیپلز پارٹی اس کو ابھی تک اس سوچ میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو آفر کیا انہوں نے کہ ہم مراد علی شاہ صاحب کو ہٹا دیتے ہیں، اور اگر حالات بہتر بنانے کے لیے ناصر شاہ صاحب کو اگر وہ ہم چاہیں تو اسٹیبلشمنٹ چاہے تو ہم ان کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ
ناصر شاہ صاحب جو ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ابھی وہ جو علی گوہر خان گھوٹکی کا جو الیکشن تھا اس میں انہوں نے استعفیٰ دیا، ان کو دلوایا گیا اور کیمپین میں ان کو بھیجا گیا اور پیپلز پارٹی نے وہ سیٹ نکالی، تو وہ اپنی لائلٹی کا ٹیسٹ بھی پاس کر کے آئے ہیں۔ اور بھی بہت سارے نام ہوں گے، لیکن اس وقت جو ناصر شاہ صاحب ہیں ان کا نام پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس نام پر مان جائے۔ بڑی گرما گرم یہ صورتحال بننے والی ہے، بٹ آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا کہ کیا اس کا پھر فائنل کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ایک جو دوسری اطلاع بڑے جو باخبر ذرائع وہ دے رہے ہیں کہ جو سینٹ چیئرمین کا انتخاب تھا اس میں پیپلز پارٹی نے اپنے کارڈ خوب اچھے طریقے سے کھیلے ہیں، اور میں پہلے بھی یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سینٹ میں صادق سنجرانی صاحب کی جو سیٹ بچی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا اہم رول ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کا بہت اہم رول ہے۔ دوسری جانب اب شہباز شریف صاحب شیخ رشید کے بقول وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک پرسیپشن یہ بنایا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، اور اپنے بھائی نواز شریف کی جو پالیٹکس ہے اداروں کے خلاف اس سے ہمیں وہ تھوڑا ڈسٹنس بھی ہمیشہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن ابھی اسٹیبلشمنٹ ان سے مایوس ہو چکی ہے۔ ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو حالیہ 2-3 ہفتوں میں مریم نواز نے جس طرح جلسوں کو لیڈ کیا ہے، جس طرح ورکرز کو موٹیویٹ کیا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ شہباز شریف صاحب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کو اگر چاہیں بھی تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی رائے ہے۔ اور دوسری جانب نیب نے گھیرا بہت تنگ کر دیا ہے۔ اب یہ جو تقریباً 1 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، سلمان شہباز، حمزہ شہباز، علی عمران ان کے داماد جو ہیں، ان کی اہلیہ نصرت شہباز اور ان کی بیٹی رابعہ جو ہیں، رابعہ عمران، 1 ارب روپے کی تقریباً 24 وہ جو ٹیز ہوتی ہیں، ٹیلی فونک یا ٹیلی گرافک ٹرانسفر، جو بھی آپ اسے سمجھیں، الیکٹرانک ٹرانسفرز، وہ 2 جو ملزمان تھے اس میں وہ ایک ہیں آفتاب محمود اور دوسرے شاہد رئیس، یہ انہوں نے وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں اور عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ اب اس سے پہلے مشتاق چینی وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ تو یہ جو اتنی منی کی جو ترسیل ہوئی ہے، جو پیسے آئے ہیں، اس کے سورس ان کے پاس نہیں ہے، اور ایسٹس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، تو اس کے بعد کوئی امکان اب نہیں ہے کہ شہباز صاحب اور یہ ساری فیملی ان مقدمات میں بچ سکے۔ اور اب عید کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو مریم نواز ایز اے پارٹی لیڈر ایمرج کر گئی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے۔ فیوچر ان کا کیا ہوگا ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، کیونکہ وہ کرپشن کے بڑے شدید جو مقدمات ہیں ان کا سامنا، کیلبری فونٹ کا بھی وہ سامنا کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی نکل آئی ہیں ٹیلی فونک ٹرانسفرز جو ہیں پیسے کی، اور پھر جو یوسف عباس صاحب ہیں انہوں نے بھی بیان دے دیا ہے کہ میرے پاس جو پیسے آئے، جو میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے باہر سے، وہ میں نے مریم نواز صاحبہ کو دیے۔ انہوں نے چودھری شوگر مل کے جو شیئرز تھے وہ انہوں نے خریدے، پھر ان کو بیچا، ٹرانسفر کیے، لیکن وہ اس کے پیسے کہاں سے آئے اس کے حوالے سے ان کے پاس بھی کسی طرح کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کہانی بنانے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ جو لگ رہا ہے اس کے مطابق عید کے بعد پیپلز پارٹی سندھ کی گورنمنٹ چھوڑ سکتی ہے، جا سکتی ہے ان سے، اور شہباز شریف صاحب بھی جیل میں جائیں گے۔ تو بڑی گرما گرمی اور شدید جو گرفتاریاں ہیں ان کا موسم ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔